ولایت امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و امام الموحدین اعنی امام الاول علی ابن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و مقصر فضائلہم و منکر ولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات مل کر ہدیہ فرمائیے شہزادی کے ساتھ. مزاجی محلہ پہ گرانا گزید کو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف آئیے, محبت فرمائیے. اب آپ آگے آ جائیے, نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیے, مہربانی شکریہ, محبت فرمائیے. بسم اللہ. ایک خوبصورت ماحول بن جائے کہ درمیان والے بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والے بآسانی پیچھے بیٹھ سکیں. صلوات مل کر پڑھیے, گفتگو کا آغاز ہو جائے. زمین کے مٹی کے بنے چھوٹے سے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. بھائی کیا خوبصورت انداز, سبحان اللہ. کیا میں نے کہا جو بی بی مٹی کے بنے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ صرف لفاظی نہیں, اس کے پیچھے باقاعدہ روایت موجود ہے. میرا سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ روایت کرتی ہیں, ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں. کہتی ہیں چلتی چلتی میں صحن تطہیر میں داخل ہوئی, عجب منظر دیکھا. صحن میں جھولا ہے, جھولے میں حسین ہے, جھولا جھلایا جا رہا ہے, جھلانے والا کوئی نہیں ہے. بھائی سلامت رہیے. جو ہی دائیں مڑ کے دیکھا چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں ہے. اب جو ادھر دیکھا تو ہانڈی پک رہی ہے, پکانے والا کوئی نہیں ہے. چلتی چلتی میں حجرہ سیدہ میں داخل ہوئی. کیا دیکھا, بطول سوئی ہے, بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, چلانے والا کوئی نہیں ہے. اضطراب کے تیور لے کے حرم پیمبر بس میں پیمبر میں آیا. ام سلمہ کے چہرے پہ مصطفیٰ نے جیسے ہی پریشانی کے آثار دیکھے فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی, کہیں فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی. کہنے لگی جی یا رسول اللہ مگر حیران ہو, پریشان ہو. چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں. ہانڈی پک رہی ہے, پکانے والا کوئی نہیں. تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, چلانے والا کوئی نہیں. جھولا جھلایا جا رہا ہے, جھلانے والا کوئی نہیں. یہ کہنا تھا. محمد نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, یہ عام باپ کی بیٹی کا گھر تھوڑی ہے, یہ تو محمد کی بیٹی کا گھر, یہ ابو طالب کے بیٹے کا گھر ہے. ام سلمہ یاد رکھنا, عرش کے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنا فخر سمجھے اسے زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھئی بات پہنچ رہی ہے, اسے سیدہ کہتے ہیں. دشمنوں کی طرف سے ابتری کا تانا ملنے پر منکروں کے چہرے پہ توحید کے تماچے کو کوثر کہا جاتا ہے. بھئی اللہ ہر شے برداشت کر سکتا ہے, حبیب کو دیے گئے تانے برداشت نہیں کرتا. کسی کے سامنے اگر کسی کے محبوب کو برا بھلا کہا جائے عاشق کبھی گوارا نہیں کرتا.
دشمنوں نے محمد کو تانے دی، اللہ نے فوراً قرآن میں جواب دیا۔ دشمنوں نے تانا دیتے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ خالی کی آواز آئی میرا حبیب نہیں مانتے تو نہ مانے، انہوں نے تھوڑی تجھے رسول بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے بندوں کے نہ ماننے سے فرق انہیں پڑتا ہے جنہیں بندوں نے بنایا ہو۔ بھائی ساری دنیا بھی محمد کو چھوڑ دے، محمد پھر بھی رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہم بھی تو زمانے کو یہی بتا رہے ہیں، جیسے رسالت اللہ دیتا ہے نا، ولایت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی پھر بھی علی ہے، علی کو مانے، علی پھر بھی علی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت کے منکروں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا انک لمن المرسلین، حبیب بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ پھر دشمنوں نے تانا دے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ پھر دشمن نے تانا دیتے کہا لے شاعر مجنون، یہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ قرآن نے جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے حبیب کو شعروں کی تعلیم نہیں دی، نہ ہی اس کے شایان شان ہے۔ پھر دشمنوں نے تانا دیتے کہا قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانے بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانے کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو آج کی عظیم الشان مجلس سیدہ میں بیٹھا اور چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا، کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے، واپس دے لیے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، تیری نسل نہیں، تیرا مشن نہیں، خیرت کردگار کو چلا لایا۔ آواز آئی حبیب یہ جن کے بیٹے ہیں یہ مر جائیں گے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے اولاد کثیر کا باپ بنا دیا ہے، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے۔ بطول عطا پروردگار کا نام ہے۔ عاشق معشوق کو عشق میں اگر کوئی تحفہ دے اور بعد میں جتلائے، یہ عشق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ اللہ جس نے محمد کی محبت میں سب بنا دیا، مگر ایک ایک شے کو گن گن کے جتلایا نہیں۔ کیا ہوگی سیدہ، دینے والا اللہ، لینے والا رسول، دینے والا وہ جس کے خزانے میں کمی نہیں، مگر دے کے کہہ رہا ہے دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے فاطمہ دے دی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کون اس جملے پہ غور کرے گا بھائی؟ جملہ محسوس کرنے والا ہے۔ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ سامعین محترم، ایک لفظ ہوتا ہے جزا، ایک ہوتا ہے عطا۔ جزا اور ہے، عطا اور ہے۔ کسی کو کسی کے حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ بندے کچھ میرے ساتھ ملے نہیں، انہیں بھی ساتھ ملا کر آگے چلیں گے۔ میں گھر میں حضور تعمیراتی کام کروا رہا تھا، مزدور کو بلایا کہ ایک دیوار رہ گئی ہے یہ تو بنا دے۔ اس نے کہا قبلہ سارا دن لگ جائے گا۔ میں نے کہا بتائیے ایک دن کے کتنے پیسے لیتے ہو تم لوگ آج کل؟ کہنے لگا 3000۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم دیوار بناؤ، میں 3000 دے دوں گا۔ سارا دن لگ گیا، اس نے دیوار بنائی، شام ہوئی، میں نے 3000 اس کی ہتھیلی پہ رکھا، وہ لے کے چلا گیا۔ اب تقریباً ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک شادی پہ جانے کا موقع ملا۔ میرے دائیں بائیں 2-4 بندے مجھے پروٹوکول کے ساتھ میرج ہال میں لے گئے۔ آگے کیا دیکھا کہ صوفے پہ وہی مزدور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کھڑا نہیں ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجھے غصہ آیا، اس غصے کا میں نے اظہار بھی کیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھڑا ہوا مجھے دیکھ کے؟ اس نے کہا قبلہ میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے تجھے 3000 نہیں دیا۔ کہنے لگا میں نے آپ کی دیوار نہیں بنائی۔ تو جزا ہے جو اس نے کیا اس کا بدلہ میں نے دے دیا، احسان تھوڑی تھا میرا اس پہ۔ مجھے بتائیے اوکاڑا والوں، فتح پور والوں، بات ہوئی تھی 3000 کی، میں دے بیٹھا 5000۔
خدا کی قسم جو 3 پہ نہیں اٹھتا وہ 5 پہ اٹھتا ہے. بات 3 پہ ہوئی تھی، میں نے دے دیے 5. اب جب بھی مجھے دیکھے گا نا کھڑا ہو جائے گا. جانتا ہے اتنا بنتا نہیں تھا جتنا مل گیا. بھائی جدھر مجھے دیکھے گا کھڑا ہو جائے گا. خدا کی قسم محمد کی 63 سالہ حیات طاہر میں جبرائیل جب جب آیا محمد بیٹھے رہے. قرآن جب جب اترا محمد بیٹھے رہے. رسالت کے اعلان کا حکم ملا محمد بیٹھے رہے. کیونکہ جزا ہے. فاطمہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ عطا ہے. عطا ہے، سیدہ عطا ہے. صلوات بھیجیے شہزادی کی ذات پہ مل کے. میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑا اچھا ماحول ہے. ہمارے بچپن میں ہوتا تھا بچوں کو ممبر کے آگے بٹھایا جاتا تھا تاکہ بچے غور سے سنیں سمجھیں. اب تو ماشاءاللہ ماحول ہی بدل گیا ہے. بچوں کو اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ روایت زندہ رکھیے. ممبر کے نیچے بچوں کو بٹھائیے تاکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ پڑتا رہے. وہ کھیل بھی رہے ہیں مگر دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ اللہ کے تحفے کا نام ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. میں سوال کرتا ہوں یہ جو درمیان والا محلہ ہے یہ ابھی تک نہیں بولا، اس سے پوچھتا ہوں اللہ کتنے ہیں؟ بڑا مشکل سوال تھا نا. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. حق تو یہ بنتا تھا وہ فرماتا انی آتیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے. مگر وہ فرما رہا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. بھائی ہے وہ ایک اور کہتا ہے ہم. اب پورے قرآن میں ایسا بھی نہیں کہ اس نے ہر جگہ میں ہی اپنے لیے استعمال کیا ہو. نہیں، کبھی میں کبھی ہم. حضرت آدم کو بنایا، ملائکہ نے اعتراض کیا کہ کیوں بنا رہا ہے اس کو جو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا. فرمایا خبردار، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا. میں ابراہیم نبی کو امامت دی تو کیا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا. لیکن جب قرآن نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ کبھی میں کبھی ہم. اب یہ وہ خطرناک موڑ ہے کہ جہاں بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن میں بازاری روایتی خطیب نہیں، جو پڑھوں گا یا اللہ کے قرآن سے یا چونا کے فرمان سے. بھئی اللہ کبھی میں کہتا ہے اور کبھی، سارے بولو، کبھی ہم کہتا ہے. اب ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے میں کہنا تھا تو غلطی سے ہم کہہ بیٹھا. بھئی یہ غلطیوں والی کتاب تھوڑی ہے. یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ لوگ کے سینہ پہ قاری بن جاتا ہے. تو اللہ کے کلام میں تو کوئی شک و شبہ، کوئی غلطی گنجائش ہے ہی نہیں. تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ میں کیوں کہتا ہے اور ہم کیوں کہتا ہے. بھئی یاد رکھنا، روایات میں ہے، تفاسیر میں ہے، ائمہ کے فرامین میں ہے کہ جب اللہ میں کہے تو صرف اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اور جب ہم کہے تو اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے. ہم نے کیا ہے، اس ہم کے لہجے میں غرور ہے. ہم نے کیا ہے، کر کے دکھاؤ. ہم نے کیا ہے. اب مجھے بتائیے اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ بھائی اتنا مشکل سوال تھا نا، میں تو ایسے غلطی کر بیٹھا پوچھ کے. اللہ کے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ سارے بولو. دو. کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت. جملہ بدلوں، ایک کتاب چھوڑی، ایک زہرا چھوڑی. یہی دو چیزیں چھوڑ کر گئے نا. اہل بیت کا مرکز جناب زہرا، ایک کتاب چھوڑی، ایک زہرا چھوڑی. اللہ جانتا تھا میرے
حبیب کی امت بڑی بے ایمان ہوگی، یہاں محمد کی آنکھیں بند ہوگی، کتاب میں بھی تبدیلی کرے گی، اولاد میں بھی تبدیلی کرے گی۔ اللہ نے کتاب بھیجی تو فرمایا ہم نے نازل کی ہے، بطور دی تو فرمایا ہم نے ادا کی ہے۔ قیامت تک اللہ کا زمانے کو چیلنج ہے، ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس اولاد جیسی کوئی اولاد لاؤ۔ نہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہے، نہ اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی ہے۔ کائنات میں واحد کتاب قرآن، بڑی کوششیں کیوں ہی تبدیلی کرنے کی، مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بڑا شوق ہے لوگوں کو چار بنانے کا۔ جو چار بھی مانتے ہیں نا، ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، ہم کوئی گلہ نہیں کر رہے، اپنے اپنے عقیدے پہ سب قائم ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے اگر چار ہے نا، چلو میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، مگر تم یہ مانو گے کہ چار میں بھی بطول جیسی کوئی نہیں۔ تم چار مانو، مجھے اتنا بتاؤ کوئی ایک ایسی ہے جس کی شان میں قرآن اترے؟ چار میں کوئی ایک ایسی ہے جس کی چادر سے محمد شفا مانگے؟ بھئی چار میں کوئی ایک ایسی ہے جس کے بچوں کے جوڑے جنت سے آئے؟ بھئی چار میں کوئی ایک ایسی ہے جس کی صداقت پہ بھروسہ کر کے محمد توحید کی گواہی کے لیے مباہلہ میں لے کے جائے؟ بھئی چار میں کوئی ایک ایسی ہے جس کے گھر کی روٹیاں عرش پہ چلی جائے؟ بھئی چار میں کوئی ایسی ہے جس کا شوہر علی جیسا ہو؟ خدا کی قسم کائنات عالم و عالم میں واحد میری شہزادی، جس کا بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، خود سیدہ نساء العالمین، جن عربی کی سمجھ نہیں آئی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بابا وہ جو نبیوں کا سردار، شوہر وہ جو ولیوں کا سردار، بیٹے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار، خود وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار۔ تو پتا چلا زہرا سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے طواف میں آگے بھی سرداریاں، پیچھے بھی سرداریاں، دائیں بھی سرداریاں، بائیں بھی سرداریاں۔ اب کسی کمی کی بیٹی کی کیا اوقات کہ بطول کے مقابلے کرے؟ سیدہ برابر ہے۔ صلوات پڑھے مل کے بابا سے بولو۔ نہیں اس طرح نہیں، بلند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچا۔ اچھا ایک ہوتا ہے بلند، بھائی نے کہا بلند تر، ایک ہوتا ہے بلند ترین۔ آپ نے ابھی تک بلند بھی نہیں پڑھی، اب پڑھیے بلند ترین صلوات۔ اس سے بھی خوبصورت تلاوت فرمائیے صلوات کی۔ ایک حدیث پڑھوں صلوات کی شان میں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ پڑھیے صلوات۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تھک تو نہیں گئے؟ آگے آیت کیا ہے؟ فا صلی لے ربک وانحر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ یہ جو لفظ صلی ہے نا، صلی سواد لام، سواد کے اوپر زبر، لام کے اوپر شد، نیچے زیر، کیا بنا؟ صلی۔ صلی لفظ نہیں ہے، یہ پورا جملہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ توجہ ہے؟ یہ صیغہ امر ہے، پورا جملہ ہے۔ دیکھیے لفظ اور ہوتا ہے، جملہ اور ایک ہوتا ہے نکتہ۔
یوں ٹچ کرو تو نقطہ، یوں، اس نقطے کو نیچے لے آؤ تو الف، اسی نقطے کو آگے کرو تو بے، تے، سے، اسی نقطے کو لے کے یوں کرو تو جیم، ہے، خے، پھر اندر بھی نقطے بتائیں گے کہ جیم کون سا ہے، ہے کون سا ہے، خے کون سا ہے، اسی نقطے کو آدھا گول کرو تو دال، اصل میں ہے نقطہ، اسے پھیلاؤ تو بنتا ہے حرف، ڈھیر سارے حروف ملیں تو بنتا ہے لفظ، ڈھیر سارے الفاظ ملیں تو بنتا ہے جملہ، ڈھیر سارے جملے ملیں تو بنتی ہے آیت، کبھی کبھی ایک جملے کی بھی آیت ہو جاتی ہے، ڈھیر ساری آیتیں ملیں تو بنتا ہے رکوع، ڈھیر سارے رکوع ملیں تو بنتا ہے پارہ، ڈھیر سارے پارے ملیں تو بنتا ہے قرآن، قرآن کو پھیلاؤ تو بنتی ہے کائنات، سمیٹو تو بنتا ہے نقطہ، حقیقت دیکھو تو نظر آتا ہے علی، تو کائنات کا محور و مرکز اگر کوئی ہے تو وہ میرا مرشد علی، اسی نقطے کو پھیلاؤ، پرکار دیکھیے کبھی پرکار، اصل میں نقطہ ہے، نقطہ جدھر جدھر تک جائے گا ادھر ادھر تک دائرہ بنے گا، اصل میں علی ہے، علی کی شاہی جدھر جدھر ہوگی ادھر ادھر کائنات بنے گی، جدھر جدھر علی کی شاہی، کیونکہ علی شیعوں کا مولا نہیں، مولا کائنات ہے، اصل میں سارے مل کے بولے، اصل میں نقطہ ہے، یہ نقطہ جدھر جائے گا جدھر جدھر تک اس نقطے کی حد ہے ادھر ادھر تک کائنات ہے، اب ذرا سا نقطہ نقطے سے ہلے تو زاویہ بدل جائے گا، دائرہ غلط ہو جائے گا، بھائی اگر علی سے ہٹ گئے نہ کعبہ کعبہ رہے گا، نہ مدینہ مدینہ رہے گا، نہ مکہ مکہ رہے گا، اب یہ ساری کائنات اسی نقطے پہ جمی ہے، ساری کائنات اسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی آپ سے جو پوچھے سوچتے کیوں نہیں، فوراً بولتے ہیں، علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، کہتا ہے 5، فرمایا سوچا کیوں نہیں، جو سوچے بیٹھے ہو میں ان سے مخاطب ہوں، علی نے فرمایا سوچا کیوں نہیں، کہتا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری ہتھیلی میں رہتی ہے، علی نے فرمایا جیسے تیری انگلیاں تیری ہتھیلی میں ہے، اللہ کی کائنات علی کی ہتھیلی میں ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو، اصل میں نقطہ ہے، تو نقطے سے ہی لفظ بنے گا، نقطے سے حرف بنے گا، نقطے سے جملہ بنے گا، نقطے سے آیت بنے گی، نقطے سے رکوع بنے گا، نقطے سے قرآن بنے گا، اصل میں نقطہ ہے، یہ قرآن کدھر آیا، قلب محمد پہ، تو جہاں قرآن آیا ضروری ہے کہ پہلے وہاں نقطہ آئے، اللہ نے قرآن بھیجنے سے 30 سال پہلے ان ہاتھوں میں پہلے علی کو بھیجا، علی بولتا گیا وہی نقطہ قرآن بنتا گیا، اصل میں نقطہ ہے، صلی یہ بھی لفظ نہیں پورا جملہ ہے، صلی کا کیا مطلب ہے، آپ نماز پڑھیے، اچھا جو پیچھے آیت گزری ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ بھی پورا جملہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، صلی بھی پورا جملہ ہے، ان دو جملوں کے درمیان میں ایک لفظ ایک حرف ہے فا، ہے نا، فا صلی، یہ فا کیا ہے، بھئی صلی کا تو اپنا معنی ہے، پیچھے والا جملہ بھی اپنا معنی رکھتا ہے، یہ درمیان میں فا کا کیا مطلب ہے، بھئی جو بیٹھے ہو وہ تھوڑا آگے آ جاؤ تو اچھا ہوگا، پیچھے مشکل میں ہے، آپ آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی شاباش، تو صلی پورا جملہ ہے، یہ جو فا ہے نا، فا
بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے میرے سامنے، اور بات سننے والا اور سمجھنے والا مجمع ہے میرے سامنے، خریدار مجھے ملے ہوئے ہیں، تو میں کنجوسی نہ کروں، قرآن کی اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب دو جملوں کے درمیان میں فا آ جائے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فا بتاتا ہے کہ اگر پیچھے والی بات مکمل ہو گئی ہے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہے۔ بھائی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس اب آپ کے لیے واجب ہے کہ نماز پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی مل جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے، فا سبح، اب آپ کے لیے واجب ہے کہ تسبیح پڑھیں۔ مجھے بتائیے، ادھر کہا تھا فا صلی، ادھر کہا ہے فا سبح، نماز بڑی عبادت ہے یا تسبیح؟ جو پڑھتے ہیں وہ تو بولے نا، نہیں سارے نہیں بول رہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، تسبیح کے لیے وضو شرط نہیں، نماز کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز بڑی عبادت ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے، میرے نبی نے 63 سالہ گفتار و کردار سے تبلیغ کی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، الزام تراشیاں ہوئی، زبان درازیاں ہوئی، لوگوں نے کیا کیا نہ کہا یتیم عبداللہ کو، پھر کہیں جا کر لوگ دین میں داخل ہوئے۔ اللہ نے اتنی بڑی کامیابی کے بعد فرمایا تسبیح پڑھ کافی ہو گیا، تسبیح پڑھ گزارا ہو گیا، لیکن بطول دے کے کہا تحفہ اتنا بڑا ہے، تسبیح میں گزارا نہیں، نماز پڑھ۔ نہیں، کچھ بندے ابھی بھی میرے ساتھ نہیں ملے، میں نے ان کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ بھائی فا بتاتا ہے اگر پیچھے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ بھائی قرآنی مجمع میرے سامنے ہے، ولایتی مجمع میرے سامنے ہے، عدالی مجمع میرے سامنے ہے، اللہ کرے یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ فا بتاتا ہے اگر پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا سب پہ تسبیح پڑھنا واجب ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فا صلی، نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہی فا اٹھا کر محمد پالانوں کے منبر پہ لے آئے، علی کو اٹھایا، فرمایا سنو، من کنت مولا فا، جس نے مجھے مولا مانا اس پہ واجب ہے علی کو بھی مولا مانا۔ بھائی سبحان اللہ، زندہ باد، علی کو بھی مولا، فا ہذا۔ آپ سلامت رہیے۔ کیا فرمایا؟ من کنت مولا، ہائے ہائے، پھر سنو، من کنت مولا۔ اب اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے تو بیچارے پہ اعتراض نہ کرنا، نبی نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ علی سب کا مولا ہے، نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا، ارے علی کے در میں وہ آئے گا جو پہلے محمد کے در میں آیا۔ جس کا میں مولا، فاصلے، ہائے ہائے ہائے، فاصلے لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اپنے رب کی۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلند، آئیے حضور۔ اہلاً و سہلاً حضور، بہت ہی پیارے بھائی، مولا کے عظیم مداح جعفر بھائی بھی آ گئے۔ جعفر بھائی تھوڑا بیٹھ کے مجھے سنیں گے نا؟ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ فصلی، فصلی کیا فرما رہا ہے؟ لے ربی کا، نماز پڑھ اپنے رب کی۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے فرما رہا ہے؟ رسول سے۔
کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھ اپنے رب کی۔ اچھا میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے جعفر بھائی آتے ہی کہیں قبلہ مجلس پڑھیے، تو میں کیا کہوں گا؟ پڑھ تو رہا ہوں بھائی۔ یہ جو پیچھے والا ادھر والا محلہ ہے، یہ میمنہ میسرہ ٹھیک ہے، قلب لشکر میں تھوڑی پریشانی ہے، اس سے میں کہوں چپ ہو کر بیٹھو تو یہی کہے گا کہ بلا چپ ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں تب سے۔ اچھا اب اس کا مطلب ہے کام ہو رہا ہو اور آپ کہیں کہ کیجئے، اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شے موجود ہے اور آپ اس کے ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ کا کہنا لغو ہو جائے گا۔ قرآن لغویات کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ حبیب سے کہہ رہے نماز پڑھ۔ میں فتح پور والوں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس آیت کے آنے سے پہلے حضور نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لے ربی کا اپنے رب کی پڑھ، تو کیا معاذ اللہ کسی اور کی پڑھتے تھے؟ کس کی پڑھتے تھے؟ بولیے، رب کی پڑھتے تھے اور اتنی پڑھتے تھے وہ خود فرماتا تھا قم اللیل الا قلیلا، کم پڑھا کر، ساری رات کھڑا نہ ہوا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، میرا حبیب بس کر دے۔ ہائے ہائے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ وہ اللہ جو ساری زندگی محمد سے کہتا رہا بس کر بس کر بس کر، اسی نے بطول دے کے کہا اب پڑھ تجھے زہرا عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، اور قربانی دیجئے، ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اچھا جو پہلے دو آیتیں تھیں اللہ رے فصاحت کوثر، اس میں عطا کرنے والے کا ذکر، جس کو عطا کیا اس کا ذکر، جو عطا کیا اس کا ذکر، رب کی ربوبیت کا ذکر، نماز کا ذکر، قربانی کا ذکر، یعنی ان دو آیتوں میں اصول بھی آ گئے، فروع بھی آ گئے، دین تو مکمل ہو گیا، مگر آیت آخر پہ رکھ کے پھر سورہ کو مکمل کیا۔ حبیب تیرا دشمن ابتر ہے۔ پروردگار بات تو ہو گئی تھی، اگر تیسری آیت رکھنی ہی تھی تو اپنا ذکر کر، رسول کا کر، بطول کا کر، یہ دشمنوں کا ذکر کیوں چھیڑ بیٹھا؟ یہ اسلوب قرآن ہے جہاں سے ہمیں اسلوب ذکر زہرا ملا ہے۔ خدا نے بتا دیا بطول کی مجلس مختصر ہی کرو، مگر مکمل نہیں ہوگی جب تک آخر میں اس کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے۔ سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت ہوگی تو عبادت مکمل ہوگی۔ 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر میں۔ کتنی آیتیں؟ 3 ہے، سب سے چھوٹا سورہ مگر فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ بڑا لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ بڑا لمبا ہے۔ کچھ بندے کہہ رہے ہوں گے کہ قبلہ وہ اتنا لمبا ہے وہ افضل نہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ گو کہ سورہ بقرہ لمبا ہے، سورہ مائدہ لمبا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بقرہ بھی ہے نا تو صدقہ کوثر کا ہے، یہ مائدہ بھی ہے نا تو صدقہ کوثر کا ہے۔ الحمد کی الف سے سینے والناس تک پورا قرآن اپنی شکل میں باقی ہے تو صدقہ سورہ کوثر کا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ان 3 آیتوں میں اللہ نے حبیب کو کتنی بار پکارا؟ غور کیجئے گا۔ اعطیناک، آپ کو عطا کی، کا 1 بار، صلی، آپ نماز پڑھیے 2 بار، لی ربی کا، اپنے رب کی 3 بار، ونحر، جو عربی جانتے ہیں ونحر کے اندر انتا کی ضمیر پوشیدہ ہے، آپ قربانی دیجئے 4 بار، شانی آقا، آپ کا دشمن 5 بار، آپ کا 5 بار۔ ایک کوثر میں 5 محمد تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک
چادر میں 5 محمد ہو۔ بھئی قرآن کی حدیث کسا کو سورہ کوثر کہا جائے۔ جعفر بھائی ہمارے ہاں ایک شے بڑی مستعمل ہے، عام طور پہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ جملہ کہ جب کسی کا تعارف پوچھنا ہو نا تو اس کے تعارف کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ غیر کے ذریعے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ میں پوچھوں یہ بچہ کون ہے تو آواز آئے گی کہیں سے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے۔ یہ جو اس کے تعارف میں فلاں فلاں کو پیش کیا گیا، یہ دلیل ہے کہ اس مجلس میں اس کا ذاتی تعارف کوئی نہیں۔ بھائی اب یہاں بڑے واجب الاحترام جعفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی باہر سے آ کر پوچھے یہ کون ہے، اب اگر کوئی کہے کہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ الحمدللہ یہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں ذاکری کے میدان میں اپنا تعارف رکھتے ہیں، ذاتی تعارف۔ انہیں تعارف کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ کہ حسین کا ذاکر ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو جہاں جائے نہ جانے کس کس کے نام سے تعارف ہوتا ہے، واحد حسین کا ذاکر ہے، جو گھر میں ہو تب بھی تعارف حسین کے نام سے ہے، باہر ہو تب بھی تعارف حسین کے نام کا ہے۔ غیر سے تعارف تب کروایا جاتا ہے جب موصوف کا اپنا ذاتی تعارف نہ ہو۔ لیکن کوئی پروفیسر ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا، یہ اس کی شخصیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ بتائیں کہ ڈاکٹر بیٹھا ہے، ذاکر بیٹھا ہے، اسکالر بیٹھا ہے، پروفیسر بیٹھا ہے، ایسا ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ کے ماننے میں اور اس کے منوانے میں فرق ہے۔ زمانے سے پوچھو کہ بطول کون ہے تو تعارف میں جواب میں کیا کہتا ہے زمانہ؟ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ لیکن اگر یہی سوال پروردگار سے کیا جائے، یا رب ومن تحت الکسا، فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ اس سے بڑا فکرہ آج کی مجلس میں میرے پاس نہیں، حد ہو گئی۔ تم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہو، اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے، اللہ علی کا تعارف سیدہ سے کرواتا ہے، اللہ حسنین کا تعارف سیدہ سے کرواتا ہے۔ پوری کائنات میں جو پنجتن کے تعارف کا وسیلہ بنے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ حدیث قدسی آپ سنتے ہیں نا، لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ بناتا۔ مکمل حدیث پڑھوں، لولا علی لما خلقتک، علی نہ بناتا میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ تم تک آدھی پہنچائی گئی، ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ بناتا تم دونوں کو نہ بناتا۔ ایک وقت میں جو محافظ نبوت بھی ہو، محافظ ولایت بھی ہو، اسے زہرا کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یہ برابر ہیں، علم میں برابر، عبادت میں برابر، نجابت میں برابر، طہارت میں برابر، شرافت میں برابر، عصمت میں برابر، ولایت میں برابر، شجاعت میں برابر۔ اب یہ ساری صفات پہ تو روشنی میں نہیں ڈال سکتا، نہ اتنا ٹائم ہے۔ ایک دو جملہ سن لیجئے۔ عبادت میں علی اور سیدہ برابر ہیں۔ بھئی ایک گھر میں مرد اور خاتون جتنے بڑے عابد بن جائیں،
عورت چاہ کے بھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی عبادتیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ سیدہ ہے علی کے برابر نہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ علی کتنے بڑے عابد ہیں۔ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز، 2,000 سجدے، ہر رات علی نے مصلی پہ گزاری، ایک رات محمد کے بستر پہ گزاری۔ ادھر مصلی پہ بھی عبادت ہے، ادھر علی کا بستر پہ سونا بھی عبادت ہے۔ علی کی زندگی کی ہر رات عبادت، ہر دن عبادت، جاگنا عبادت، سونا عبادت، کھانا عبادت، پینا عبادت، لڑنا عبادت۔ علی کی ہر زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی عبادت۔ بطول ہے علی کے برابر، بطول ہے علی کے برابر۔ روایت پڑھ دوں، کچھ عورتیں اکٹھے ہو کے بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا، اے نبی کی زوجہ، ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت تو بتائیے۔ بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی، سوچ کے بولتا ہے یہ مجمع، کون سی؟ یہ سوال تب کرتی اگر بیٹیاں 4 ہوتی۔ انہوں نے کہا ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت تو بتائیے۔ بی بی عائشہ نے کہا ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے میں فضائل زہرا بیان کروں۔ انہوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دیجئے۔ تب محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا اس کی شان میں کیا پڑھوں، صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی، حسن کی ماں بن گئی، اس سے تو حسن بھی قضا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بطول۔ اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، جس دن مولا حسن دنیا میں آئے وہ تاریخ کیا تھی؟ 15 رمضان، اور وقت کون سا تھا؟ ظہر اور عصر کے درمیان۔ 15 رمضان کا روزہ مستحب نہیں ہوتا، واجب ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ افطاری کا نہیں، روزے کا ہے۔ کیا کہنے میری سیدہ کے جس کے بچے بھی آئے نا، اس سے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ چھوٹتا ہے۔ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے سیدہ۔ مشہد مقدس میں ایک بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت آیت اللہ میلانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جرمنی سے 2 میاں بیوی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے مشہد میں پہنچ گئے، مولا کے روزے کی زیارت کی اور وہاں کے خدام سے کہا کہ اس وقت تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے آیت اللہ میلانی کا نام لیا۔ یہ میاں بیوی کہنے لگے ممکن ہو تو ہمیں ذرا ان سے ملاقات کروا دیجیے۔ ملاقات کی اجازت مل گئی، وہ آیت اللہ میلانی کے محضر میں پہنچ گئے۔ سلام کا جواب، کہنے لگے حضور ہم دونوں مسلمان نہیں ہیں، عیسائی مذہب سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں معلوم ہے آپ شیعوں کے عالم ربانی ہیں، اس وقت سب سے بڑے مجتہد ہیں، ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا جی بتائیے۔ کہنے لگے کہ ایک دن ہم اپنی فیملی کو لے کر کسی سفر کو نکلے، دوران سفر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہماری جوان بیٹی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی، ایکسیڈنٹ میں اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، ہم ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے،
ہر طبیب یہی کہتا تھا اس کا کیا علاج ہوگا جس کی پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے کہا میں آپریشن کروں گا، ممکن ہے دوران آپریشن ہی مر جائے مگر میری کوشش پوری ہوگی کہ اسے صحت مل جائے۔ جب ہماری بیٹی کو پتہ چلا اس نے کہا بابا مجھے بستر پہ لٹا دیں، میں آپریشن نہیں کروانا چاہتا، جب وقت آئے گا میں چلی جاؤں گی۔ کہتے ہم نے بیٹی کی بات مانی اور گھر میں آرام کے لیے لٹا دیا۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون تھی جو کام کرتی تھی، وہ اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی، اسے ہم پیار سے بی بی، احترام سے بی بی کہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بی بی اور ہماری بچی بند کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بچی نے اس سے کہا بی بی زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں کب چلی جاؤں، اگر غلطی کوتاہی کبھی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ بی بی نے پلٹ کے کہا پریشان نہ ہو، میں تجھے ایسے طبیب کا پتہ دیتی ہوں جو تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ بچی ایک بار تڑپی، کہنے لگی بتائیے کون ہے، کتنے پیسے لے گا، میں ابھی بابا سے کہتی ہوں۔ بی بی نے کہا وہ طبیب پیسے بھی نہیں لیتا۔ اس نے آنکھیں کھولی، حیران پریشان، اس طبیب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی دیکھ میں ہوں سید زادی، میری دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو ایسا کر اسے مدد کے لیے پکار، وہ تیری مدد کو آئے گی۔ شریفو غیر مسلم تھی، جانتی نہ تھی کیسے پکارنا ہے۔ بی بی نے طریقہ بتایا، منہ کر جنت البقیع کی طرف، کہتے اے ٹوٹی پسلیوں والی بی بی تجھے تیرے حسین کا واسطہ میری مدد کو آ۔ شریفو تم نے رو لیا، مجلس میری ہو گئی، تو جملے اور سن لو۔ یہ باپ عالم دین کو بتا رہا ہے کہ وہ بی بی یہ بچی کو بتا کے اپنے حجرے میں گئی، 2 رکعت نماز بی بی کو ہدیہ کیا۔ اب اس نے رخ کیا مدینے کی جانب، جھولی پھیلا کے کہنے لگی شہزادی تیرے دروازے پہ ایک مریض بھیجا ہے، تجھے تیرے زخمی بچوں کا واسطہ، تجھے تیری زینب کی لٹی چادر کا واسطہ، میری لاج رکھ لینا۔ اور غیرت مندوں وہ بچی سوتی سوتی سو گئی، ایک مرتبہ خواب سے اٹھی، وہ جو چل نہیں سکتی تھی کمرے سے باہر آ گئی۔ باپ نے دیکھا عجب منظر، بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی ابا میں سو گئی، مجھے خواب میں کالے برقعے والی بی بی نظر آئی، اس کا ہاتھ پہلو میں تھا، اس نے میرے پہلو میں ہاتھ پھیرا، میں نے پوچھا اے بی بی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا تجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس اتنا جان لے تیری بھی ٹوٹی ہے میری بھی ٹوٹی ہے، تیری حادثے میں ٹوٹی، مجھے میرے گھر میں آ کے میرے بابا کے نوکروں نے تازیہ میں مارے، چندہ دروازہ گرایا، میرا محسن مار نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔